بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں، طلاق دی ہوئی عورتیں یتربصن انتظار کریں بانفسہن اپنے تئیں ثلاثۃ قروء 3 حیض ولا یحل لہن اور ان کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمن کہ چھپائیں ما اس چیز کو خلق اللہ کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا فی ارحامہن ان کے رحموں میں ان کن اگر وہ یؤمن ایمان لاتی ہیں باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور آخرت کے دن پر وبعولتہن اور ان کے شوہر احق زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کو واپس کرنے کا فی ذالک اس میں ان ارادو اگر وہ چاہیں اصلاحا بہتری ولہن اور ان کے لیے ہے مثل الذی اس حق کی طرح علیہن جو ان کے ذمے ہے بالمعروف دستور کے موافق وللرجال اور مردوں کے لیے علیہن ان کے اوپر درجۃ ایک درجہ ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں حکیم حکمت والے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ہو تو پھر وہ 3 حیض انتظار کریں، اس دوران وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کا حمل تو نہیں ہے، تو 3 حیض تک وہ انتظار کریں، اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہیں اور اس طرح ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو اگر تو حاملہ نہیں تھیں تو پھر 3 حیض آنے کے بعد ان کی عدت پوری ہو جائے گی، اور اگر حاملہ ہیں تو پھر وضع حمل بچے کی پیدائش کے بعد ان کی عدت پوری ہو جائے گی اور پھر وہ دوسری جگہ پر نکاح کر سکتی ہیں۔ اور عدت کی یہ تفصیل خاص عورتوں کے بارے میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خاوند نے ان کے ساتھ صحبت کر لی ہو یا خلوت صحیحہ ہو گئی ہو اور پھر وہ آزاد بھی ہوں اور ان کو جو ہے وہ حیض بھی آتا ہو۔ اگر تو خلوت صحیحہ ہی نہیں ہوئی، عورت اور اس کا آپس میں خلوت نہیں ہوئی، تو اس صورت میں اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس کو حیض نہیں آتا یا تو اس وجہ سے کہ وہ بہت چھوٹی ہے یا اس وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ عمر کی ہو گئی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی جو عدت ہے وہ 3 حیض نہیں ہے بلکہ 3 مہینے ہے۔ اور اگر حاملہ ہے تو وہ پہلے بیان ہو چکا کہ اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اور اگر وہ عورت آزاد نہیں ہے بلکہ باندھی ہے، تو اگر تو اس کو حیض آتا ہے تو پھر اس کی عدت 2 حیض ہے، اور اگر نہیں آتا اس وجہ سے کہ وہ چھوٹی ہے یا اس وجہ سے کہ وہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر اس کی عدت 1.5 مہینہ ہے، اور اگر حاملہ ہے تو بدستور اس کی عدت پھر وضع حمل ہوگی۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن تو ایسی عورتوں کے لیے بالکل بھی حلال نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کر دیا ہے اس کو وہ چھپائیں، وہ صاف صاف بتائیں کہ وہ حاملہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر تو وہ حاملہ ہیں تو بتا دیں تاکہ ان کی عدت وضع حمل ہو، اور اگر وہ حاملہ نہیں ہیں تب بھی بتا دیا جائے تاکہ ان کی عدت پھر 3 حیضوں کے ساتھ پوری ہو اگر ان کو حیض آتا ہے، ورنہ پھر مہینوں کے ساتھ پوری ہو اگر ان کو حیض نہیں آتا۔ وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ان کے جو شوہر ہیں عدت کے دوران ان سے رجوع کر سکتے ہیں، ان کو واپس اپنے نکاح کے اندر رکھ سکتے ہیں، اور اس میں عورت کی رضامندی ہونی چاہیے، لیکن اگر اس کی رضامندی نہیں ہے تب بھی شوہر ان کو واپس عدت میں رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ مقصد اصلاح ہو، ان ارادوا اصلاحا مقصد اصلاح اور بہتری ہو، مقصد یہ نہ ہو کہ وہ عورت کو ستائے گا یا اس پر پریشر ڈال کر اپنا مہر معاف کروائے گا یا اس طرح اس پر کوئی ظلم کرنا مقصود نہ ہو، تو اس صورت میں شوہر جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ وہ اپنی بیویوں کو، اپنی مطلقہ بیویوں کو اپنے نکاح کے اندر واپس لے لیں اور رجوع کر لیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ جو عورتوں کے حقوق ہیں وہی مردوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے لیے بھی وہ حقوق ہیں جو عورتوں کے ذمے ہیں، کچھ حقوق ذمے میں ہیں، کچھ ان کے حق میں ہیں۔ البتہ اتنی بات ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ مردوں کو ان پر ایک درجہ، ایک فوقیت حاصل ہے،
اسی فوقیت کا نتیجہ ہے کہ مرد کو دوران عدت رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہیں، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، اپنے حکمت کے موافق ہی احکام نازل فرماتے ہیں۔ طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پس روک لینا ہے دستور کے موافق، او تسریح بإحسان، یا چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا، کہ تم لو، مما آتیتموہن شیئا، اس چیز میں سے کہ جو تم نے ان کو دی ہے کچھ، الا ان یخافا، مگر یہ کہ وہ ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو۔ فإن خفتم، پس اگر تم ڈرو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کے حدود کو، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما افتدت بہ، اس چیز میں کہ جو عورت بدلہ دے اس کے ساتھ۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، پس تم ان سے آگے مت بڑھو۔ ومن یتعد، اور جو آگے بڑھے گا، حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ الطلاق مرتان، پہلے لوگوں میں یہ عادت تھی کہ عورت کو جتنی چاہتے طلاقیں دے دیتے، 10 بار 20 بار، پھر عدت کے اندر اندر رجوع کر لیتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ عورتوں کو ستاتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے۔ تو یہ پھر آیت نازل ہوئی الطلاق مرتان، کہ ایک طلاق یا 2 طلاقیں ہیں کہ جن میں عدت کے اندر اندر رجوع ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر اچھے طریقے سے دستور کے موافق پھر اس کو بیویوں کو روک لو، یا پھر اچھے طریقے سے ان کو چھوڑ دو۔ لیکن اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرا خاوند نکاح نہ کرے اور وہ اس کے ساتھ صحبت نہ کرے، اور پھر وہ اس کو چھوڑ دے، تب وہ پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے نکاح کے اندر۔ اور ایک مرتبہ طلاق دی یا 2 مرتبہ طلاق دی تو عدت کے اندر جس طرح رجوع ہو سکتا ہے، عدت کے ختم ہونے کے بعد اس عورت سے دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مرد طلاق دے رہا ہو اور عورت سے اپنا رشتہ ازدواج ختم کر رہا ہو، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو مہر اس نے بیوی کو دیا ہے اس سے پھر واپس لینے لگے اور یہ کہ میں تمہیں طلاق تب دیتا ہوں جب تم مجھے اپنا مہر واپس کرو، جو چیزیں میں نے تم کو دی ہیں وہ واپس کرو۔ یہ شوہر کے لیے لینا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر دونوں اتفاق کر لیتے ہیں کہ اب ہم احکام خداوندی کو باقی نہیں رکھ سکیں گے اور بالکل مجبوری ہو، اور ان دونوں کے درمیان جدائی کا معاملہ اس طرح طے پاتا ہے کہ عورت کچھ دے کر اپنی جو ہے وہ اس سے جان چھڑواتی ہے، جس کو خلا کہتے ہیں، تو اس صورت میں مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے کچھ مال لے کر اس کو طلاق دے دے اور اس کو اپنے رشتہ ازدواج سے ختم کر دے۔ اس آیت کے نزول کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور یہ کہا میں اپنے خاوند کے پاس نہیں رہنا چاہتی، اور وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ مجھے اس کے ساتھ ویسے طبعی طور پر ذرا دوری ہے، منافرت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عورت کو جو مہر ملا تھا وہ واپس کرا دیا، اور اسی طرح ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ جو سب باتیں بیان ہوئیں، رجوع ہے، عدت ہے، اسی طرح خلا کا مال ہے، یہ سب کے سب قواعد اور ضابطے اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان میں کوتاہی بالکل بھی نہ کرو۔ جو ان میں کوتاہی کرے گا فاولئک هم الظالمون، تو وہ لوگ ظالم ہیں، گناہ گار ہیں۔